السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر نیو ویڈیو ان دس سیریز آف بک سمریز. میری لاسٹ 2 ویڈیوز بک سمریز کے اوپر تھیں. ایک تھی دا الکیمسٹ کی بک سمری کے اوپر اور دوسری تھی دا مونک ہو سولڈ ہز فراری کی بک سمری پہ. آج کی یہ ویڈیو بھی ایک اور بک کی سمری کے حوالے سے ہے اور اس بک کی یہ خاصیت ہے کہ یہ وہ بک ہے جو میں نے سب سے پہلے پڑھی اور یہ ان بکس میں سے ہے جس کو پڑھ کر میں نے اپنی اس ریڈنگ ہیبٹ کو سٹارٹ کیا اور ڈیولپ کیا. ویسے تو سیلف ہیلپ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو بے شمار کتابیں ہیں جو اس پہ لکھی گئی ہیں اور ان میں سے بہت ساری بیسٹ سیلرز رہی ہیں. لیکن اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ سیلف ہیلپ کے جانرا میں جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں تو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بک ان سب میں ایک پائنیئر کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ اس جانرا میں ایک سب سے پہلی بیسٹ سیلر بک تھی جو بہت ہٹ ہوئی اور اس کی 15 ملین سے بھی زیادہ کاپیز بک چکی ہیں. اس کو 1936-1937 میں شائع کیا گیا تھا اور اس کتاب کو لکھا تھا ڈیل کارنیگی نے جو کہ سیلف ہیلپ میں ایک نامور شخصیت تھے اپنے زمانے کی. اس بک کا نام ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، یعنی کہ کیسے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان سے دوستی کر سکتے ہیں، کیسے ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو ہر عمر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ ایک سرٹن ایج کے لوگ اس کو پڑھیں، بلکہ اس کو بچے بوڑھے سب عمر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کی جو انگریزی ہے یا جو محاورے ہیں اس کے اندر وہ بالکل سمپل سے ہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں اور بہت سمپل سے اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں جو شاید ہم اپنی نارمل روزانہ کی زندگی میں یاد رکھنا بھول جاتے ہیں، لیکن اس بک میں وہی اصول ہمیں دوبارہ سے یاد کرائے گئے ہیں. اس کتاب میں ڈیل کارنیگی نے کچھ اصولوں کے بارے میں بتایا ہے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. ان اصولوں کو ڈیل کارنیگی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر ہر حصے کی اپنے کچھ مزید ڈیٹیلز اور پوائنٹس ہیں. پہلے حصے میں ڈیل کارنیگی ان اصولوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن کو اپلائی کر کے ہم لوگوں کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں، یعنی کہ فنڈامنٹل ٹیکنیکس ان ہینڈلنگ پیپل. اس حصے کے اندر مزید 3 اصول ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس حصے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کون سے ایکشنز ہیں جو ان کے اس بیہیویئر کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک دم سے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے، ان کی برائی کرنے کے بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا ایسا رویہ، ان کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے. آپ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کو امپورٹنٹ فیل کروائیں. کائنڈنس سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. لوگوں کو برداشت کریں. کہا جاتا ہے ٹو نو آل از ٹو فارگیو آل. پہلے حصے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹ رہیں اور ان کی آنیسٹی کے ساتھ تعریف کریں. ہم سب لوگوں کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہے. جب آپ کسی کی ایمانداری کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کے ان الفاظ کو کبھی بھی نہیں بھولتا اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تعریف جھوٹی نہ ہو بلکہ آنیسٹی اور ایمانداری سے کی گئی ہو. تیسرا اصول یہ ہے لوگوں سے کام اس طرح سے کروائیں جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بس ان کے اندر کام کرنے کی چاہ کو جگانا ہے. آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو لے کر آئیں اور کام کو ایسے کریں جس سے رزلٹ آپ کی مرضی کا آئے اور محنت اور کوشش وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں. اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے ویز ٹو میک پیپل لائک یو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں اور وہ چاہا جائے. کتاب کے اس حصے میں ڈیل کارنیگی ان اصولوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن کی مدد سے وی کین میک پیپل لائک اس. اس حصے کا پہلا اصول یہ ہے اٹس ناٹ آل اباؤٹ یو. اگر آپ کبھی کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی کے کام نہیں آئیں گے اور صرف دوسروں سے اپنے مقصد کے لیے کام لیں گے اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے تعلق رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا. اگر آپ دوسروں کا دھیان رکھیں گے، ان میں توجہ دیں گے اور ان میں انٹرسٹ لیں گے تو آپ کو دوسرے لوگ پسند کریں گے. لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک طرح سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کے وقت اور ان کی توجہ کے لائق ہیں اور آپ کے اندر ان کے لیے ہمدردی ہے. آپ ان کے متعلق سوچتے ہیں اور سیلف لیس ہو کر ان کے کام آ سکتے ہیں. اس کی ایک مثال
یہ ہے جو اس کتاب میں دی گئی ہے کہ ایک دفعہ ویلز کے پرنس کو ساؤتھ امریکہ جانا تھا اور انہوں نے کئی مہینے کی محنت سے اسپینش زبان سیکھی، اور انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کر سکیں اور لوگ ان کی بات سمجھ سکیں۔ پریکٹس یور اسمائل اس حصے کا دوسرا اصول ہے۔ آپ کی مسکراہٹ آپ کے اندر کی اچھائی کا ایک پیغام ہے۔ آپ کی ایک اسمائل ان سب لوگوں کے دن کو روشن بنا سکتی ہے جو آپ سے ملتے ہیں۔ اسمائل ایک ایسا جسچر ہے جو بہت سٹرونگ ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کا دن کیسا گزر رہا ہے، لیکن آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کی ایک اسمائل کسی کا دن بدل سکتی ہے اور اس کو اچھا محسوس کروا سکتی ہے، اور ان کو بھی آپ کی اسمائل موٹیویٹ کر سکتی ہے اسمائل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ یہ اسمائل فیک اور نقلی نہ ہو، جعلی اسمائل نہ ہو، جعلی مسکراہٹ نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اٹس آل ان دی نیم اس حصے کا تیسرا اصول ہے۔ کسی بھی انسان کا نام ہر زبان میں اس کے لیے سب سے اہم لفظ ہوتا ہے۔ آپ کا نام پورے حق سے آپ کا ہے، اور یہ آپ کی پہچان ہے، اور یہ آپ کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنا نام بتاتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں اور اس کو ان کے سامنے دہرائیں۔ لوگوں کو ان کا نام ان کو خاص ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور ہم سب لوگوں کو اپنا نام سننا پسند ہوتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ پہ لوگوں کو ان کے نام سے پکارنا چاہیے، چاہے وہ آفس ہو یا کوئی ریسٹورنٹ ہو یا باہر کوئی جگہ ہو۔ بی اے گڈ لسنر اس حصے کا چوتھا اصول ہے۔ صرف لوگوں کو سننا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ کو لوگوں میں انٹرسٹ لے کر ان کو سننا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ جینوئنلی ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ان کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ آپ ان کی بات کو الرٹ ہو کر سن رہے ہیں۔ اس بات کو ان کو شو کرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں۔ وہ آپ سے جو بھی بات کر رہے ہیں آپ اس سے متعلق ان سے سوال کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اور زیادہ تفصیل سے اپنی بات کو کر سکیں۔ ہم سب کو پسند ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں بات کریں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کو زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ آپ اور آپ کی مشکلات سے زیادہ انٹرسٹ اپنے آپ اور اپنی مشکلات میں لیتے ہیں۔ وٹ آر دیئر انٹرسٹ اس حصے کا پانچواں اصول ہے۔ یہ بھی اس سے پچھلے والے اصول سے ملتا جلتا ہی ہے، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے انٹرسٹ کے بارے میں بات کریں۔ اپنے انٹرسٹ اور اپنی پسند کی چیزوں کے بجائے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جو ان کے انٹرسٹ کی ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کے انٹرسٹ کی باتیں، ان کی پسند کی باتیں، ان کی پسند اور ان کی ناپسند کے متعلق ان سے بات کریں۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ ہے ہاؤ ٹو ون پیپل انٹو یور وے آف تھنکنگ۔ اس حصے میں 12 اصول ہیں، اور سب کا مقصد دوسروں کو اپنے طریقے سے سوچنے پر انکریج کرنا ہے۔ اوائڈ آرگیومنٹ اس حصے کا پہلا اصول ہے۔ جب بھی بحث کی جاتی ہے تو 90% ایسے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بات اچھی طرح ختم نہیں ہوتی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ اپنی ہی بات سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایسا ہونا بہت کم ہوتا ہے کہ بحث کا کوئی نتیجہ نکلے یا لوگ بحث کرتے ہوئے تھک جائیں اور بحث چھوڑ دیں۔ اس لیے کسی بھی بحث سے بچنا ہی سب کے فائدے میں ہے۔ بی ریسپیکٹفل آف پیپلز اوپینین اس حصے کا دوسرا اصول ہے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور وہ اپنی الگ رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو یہ کہنا کہ ان کی رائے غلط ہے، یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ اس لیے آپ کبھی کسی کو یہ مت کہیں کہ ان کی رائے غلط ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، کولیگ ہو، یا کوئی بھی جاننے والا ہو، یا کوئی انجان انسان ہو۔ اگر آپ ان کی رائے سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ ان کی رائے بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سے وہ برا فیل کریں گے۔ آپ ان سے ڈپلومیٹیکلی بات کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایک اچھے طریقے سے پیش کریں۔ ایڈمٹ وین یو آر رانگ اس حصے کا تیسرا اصول ہے۔ ہم لوگ ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بہت دفعہ غلط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ غلط ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو تسلیم کریں۔ ایمانداری ہر کسی کو پسند آتی ہے، اور پیپل ریسپیکٹ یو جب آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ فوراً خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بات آپ کو برا ثابت کرے گی۔ لڑنے اور بحث کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن غلطی مان لینے سے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے آپ کو امید سے زیادہ ملے گا۔ بی فرینڈلی اس حصے کا چوتھا اصول ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دو طریقے سے پیش آ سکتے ہیں، فرینڈلی ہو کر یا پھر انفرینڈلی ہو کر۔ لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا آپ ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ فرینڈلی ہو کر سب سے ملنے سے آپ کا یہ رویہ لوگوں کا آپ کے متعلق مائنڈ چینج کر دیتی ہے۔ میک پیپل سے یس اس حصے کا پانچواں اصول ہے۔ ڈیل کارنیگی نے اس اصول میں
ایک گیم کا ذکر کیا ہے جس کا نام سوکریٹک میتھڈ ہے، جو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہاں کروائیں۔ آپ ان سے ایسی باتیں اور سوال کریں جن کے جواب میں وہ آپ کو ہاں ہی کہیں اور نہ نہیں کر سکیں۔ اس طرح کرنے سے جب آپ ان سے وہ باتیں کریں گے جن کے جواب میں وہ نہ کر سکتے ہیں تو ان باتوں کا جواب بھی ہاں میں بدل سکتا ہے۔ لیٹ دیم ٹاک اس حصے کا چھٹا اصول ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو خود بولنا پسند ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سنیں۔ ہم لوگوں کو اپنی آواز سننا بھی پسند ہوتا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ دوسروں کو بولنے دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی، اپنے مسائل اور اپنے کام کے متعلق سب کچھ بتا دیں گے۔ آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور آپ سوال کر کے بات چیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ آپ ان کو بیچ میں ٹوکیں مت اور ایمانداری سے ان کی باتوں میں انٹرسٹ شو کریں تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے سب کچھ ایکسپریس کر سکیں۔ اٹس دیئر آئیڈیا اس حصے کا 7واں اصول ہے۔ دوسروں کو یہ محسوس ہونے دیں اور یہ خوشی ہونے دیں کہ یہ آئیڈیا ان کا ہے۔ آپ خود کو عقل کل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی یہ محسوس کروانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس سب مسائل اور سب باتوں کا حل ہے۔ ہو سکے تو ان کو اچھا مشورہ دیں اور ان کو خود مسئلے کا حل نکالنے دیں۔ سی تھنگس فرام دیئر پوائنٹ آف ویو اس حصے کا 7واں اصول ہے۔ ہر انسان اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتا ہے اور ان کے مائنڈ میں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی کہ وہ کیوں اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کی برائی نہ کریں بلکہ ان کو سمجھتے ہوئے ان کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سمجھدار اور دانا لوگ ہی ایسے کرتے ہیں۔ خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں، ان کے تجربے کی وجہ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ جیسے ہیں وہ ایسے کیوں ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بی سمپیتھیٹک اس حصے کا 9واں اصول ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی فیلنگز، آئیڈیاز اور خواہشات سے ہمدردی رکھیں، کیونکہ یہ سب ان کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنی پریشانی کی وجہ بتائے تو آپ ان کو ایسے کہیں اور محسوس کروائیں کہ آپ ان کی پریشانی کی وجہ سے حیران نہیں ہیں، اور اگر آپ بھی ان کی جگہ ہوتے تو شاید آپ بھی ایسے ہی پریشان ہوتے۔ آپ ان کو اکیلا مت محسوس ہونے دیں۔ اپیل ٹو نوبلر موٹیوز اس حصے کا 10واں اصول ہے۔ جب آپ کسی بھی نئے انسان سے ملیں تو اپنے مائنڈ میں کسی بھی طرح کی نیگیٹو اور بری پرسیپشن کے بجائے ان کو ایماندار، سچا اور بھروسے مند مان کر ملیں۔ اس اصول کی یہ خاصیت ہے کہ جب آپ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹرسٹ قائم رکھیں، اپنے ٹرسٹ کو بنائی رکھیں۔ آپ کسی کو بھی برا اور قصوروار مان کر مت ملیں، کیونکہ جرم ثابت ہو جانے تک ہر مجرم بے قصور ہوتا ہے۔ ڈراماٹائز یور آئیڈیاز اس حصے کا 11واں اصول ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ڈراماز، موویز، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہانیاں اور ڈرامائی شکل کی یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں ہمیں بہت اپیل کرتی ہیں۔ آپ اپنی بات کو اسی طرح ایک انٹرسٹنگ طریقے سے کریں تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں۔ ایک اچھی کہانی کی طرح اپنی بات کو پیش کریں۔ آپ اپنی بات کو ان کو ویژولائز کروائیں، اس سے وہ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ تھرو ڈاؤن اے چیلنج اس حصے کا 12واں اصول ہے۔ لوگ آپ کی طرح سوچیں، اس کے لیے آپ ان کے سامنے کوئی چیلنج رکھیں۔ ہم سب کو کمپٹیشن، چیلنج اور خود کو بہتر ثابت کرنا پسند ہوتا ہے۔ ہر کسی کو خود کو ایکسپریس کرنے کا، خود کو قابل ثابت کرنے کا موقع پسند ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہ موقع دیں۔ اس کتاب کا 4تھا حصہ ہے ہاؤ ٹو بی اے لیڈر اینڈ چینج پیپل وداؤٹ گیونگ اور اراؤزنگ ریزینٹمنٹ، کہ کیسے لوگوں کو بدلا جائے بغیر ناراض کیے جائے اور کیسے ایک اثردار لیڈر بنا جا سکے۔ اس حصے کے 9 اصول ہیں۔ آنیسٹ اپریسیشن اینڈ پریز اس حصے کا پہلا اصول ہے۔ شروعات ایک ایماندار تعریف کے ساتھ کریں، یہ سامنے والے کو کانفیڈنس اور سینس آف پرائڈ دے گا۔ وہ آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کی رائے لینا چاہیں گے۔ تعریف سے بات شروع کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈینٹسٹ اپنا کام کرنے سے پہلے انجیکشن دیتا ہے تاکہ پیشنٹ کو درد نہ ہو۔ پیشنٹ دانت اب بھی نکلوائے گا لیکن اب اس کو درد نہیں ہوگی۔ بی انڈائریکٹ وین ٹاکنگ اباؤٹ مسٹیکس اس حصے کا دوسرا اصول ہے۔ اگر آپ سٹارٹ تعریف سے کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی شروعات کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اگر آپ لیکن اور بٹ جیسے الفاظ کہیں اور ان کی برائی کریں گے تو آپ کی بات ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہے تو یہ کام آپ انڈائریکٹلی کریں، اس طرح وہ اس کو سمجھنے کی بہتر کوشش کریں گے۔ سیدھا غلطی اور برائی کے بارے میں بات کرنا کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتا اور زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ایڈمٹ یور اون مسٹیک، ہم سب انسان ہیں اور اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے
ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا آنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ان کی غلطی کے بارے میں ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسی ہی غلطی آپ نے خود بھی کی تھی اور آپ ان کی اس غلطی کی وجہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے بیہیویئر کو بدلنے کا۔ آسک کویسچنز، ڈونٹ گیو آرڈرز، اس حصے کا چوتھا اصول ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا بہت آسان ہے اور اسی طرح باسی بیہیو کرنا بھی بہت ہی آسان کام ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ کر دو وہ کر دو، لوگوں کو آرڈر کرنا بہت آسان کام ہے۔ لیکن بہتر نتائج کو حاصل کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو سچویشن کو ایکسپلین کریں، اور آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے خیال میں اس سچویشن میں کیا کرنا بہتر رہے گا۔ اس سے وہ ذمہ داری بھی محسوس کریں گے اور وہ نئے آئیڈیاز بھی لے کر آئیں گے اور زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹ دیم سیو فیس، اس حصے کا پانچواں اصول ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی انسلٹ ہو۔ آپ کے لیے بھی یہ چیز لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کی انسلٹ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ صرف ان کی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی غلط ہوں۔ آپ کبھی بھی ان کے کانفیڈنس اور سینس آف پرائڈ کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سے زیادہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچانا ایک کرائم ہے۔ آلویز بی پریزی، اس حصے کا چھٹا اصول ہے۔ لوگ اس وقت بہتر جواب دیتے ہیں اور بہتر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جب وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خوبیوں کی تعریف کریں اور ان میں آنے والی چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس کی بھی تعریف کریں، اور کوشش کریں کہ ان کی ان امپرومنٹس کو آپ ریکگنائز کریں۔ لوگوں کو انسپائر کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ان میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کا احساس جگا کر بھی ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو آپ ان کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کا کانفیڈنس خراب ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بہتر ہونے کے بجائے خراب کام کریں گے۔ لیکن ان کی تعریف کر کے آپ ان کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کا کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ مزید محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریپوٹیشن، اس حصے کا ساتواں اصول ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنی ایک اچھی ریپوٹیشن بنائیں، آپ ایک مثال بنیں اور آپ لوگوں کو ایک وجہ دیں کہ وہ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ میک اٹ ایزی ٹو فکس، اس حصے کا آٹھواں اصول ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں جہاں ان میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہے یا بے وقوفی کی ہے تو یہ ڈائریکٹلی ان کو نہ بتائیں، کیونکہ یہ ان کے اندر سے بہتر ہونے کی چاہ کو ختم کر دے گی۔ آپ ان کو انکریج کریں کہ سچویشن کو ٹھیک کرنے کا اور راستہ بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کوشش کریں۔ اس طرح وہ محسوس کریں گے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ کریں گے جس سے سچویشن بہتر ہو سکے۔ میک دیم ہیپی، اس حصے کا نواں اصول ہے۔ آپ کو دوسروں سے کسی بھی کام کو کروانے کے لیے اس کام میں موجود ان کے لیے چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ان کو دکھانا ہے۔ اس طرح وہ اس کام کو ضرور کریں گے، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ آپ ان کو انکریج کریں اور ان کے اندر موجود پیشن کو انسپائر کریں تاکہ وہ کوئی بھی کام اچھے سے کر سکیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی سیلف ہیلپ بک ہے جس سے میں نے پرسنلی بہت سیکھا ہے۔ اس میں یہ بتائے ہوئے جو اصول ہیں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اور ایک اچھے انسان بن سکیں گے دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں اس سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور بیہیو کرنا سیکھ جائیں، یہ ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمری پسند آئے گی۔ آپ اس کو لائک کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں جلد حاضر ہوں گا اور بکس کی سمریز کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔